بیٹے تم کدھر جا رہی ہو؟ امی امی میں کھیلنے جا رہا ہوں باہر۔ اچھا بیٹا، ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جو ادھر نہر ہے نا اس کے پاس نہ جانا، پانی والی جگہ کے پاس، وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، ادھر اور بھی بڑے جانور ہوتے ہیں، کوئی تمہیں کھا نہ لے، ادھر کبھی نہ جانا، بس ادھر گھر کے قریب قریب ہی کھیلنا۔ جی امی ٹھیک ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ چلو بھائی آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے کھیلنے کا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ کون بلا رہا ہے مجھے؟ السلام علیکم، آپ کون ہو؟ وعلیکم السلام، میں چھوٹا سانپ کا بچہ ہوں، آپ کون ہو؟ میں چوہا ہوں، میں چھوٹا چوہا۔ چلو ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ چلو آپ سے تو کھیل کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ بن گئے ہو۔ آپ کل بھی ادھر آنا۔ ٹھیک ہے کل بھی میں آؤں گا، آپ بھی آنا، ہم روزانہ کھیلا کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا یہ تم گیلے گیلے کیسے ہوئے ہو؟ یہ تو تم نہر کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے؟ میں تمہیں منع کیا تھا نہر کے پاس نہیں جانا۔ نہیں امی میں نہر کے پاس نہیں گیا تھا، وہ میں کھیل رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، میرا ایک بیسٹ فرینڈ بن گیا ہے، ایک سانپ کا بچہ، اس کے منہ سے وہ پانی شانی نکلتا ہے، وہ میرے اوپر لگا ہوا ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سانپ جو ہیں یہ تو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، وہ تو تمہیں کھا دے گا کسی دن۔ سانپ تو ہم تو سانپ کا فیوریٹ کھانا ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ نہ کھیلو، اگر وہ بلائے تو اس کے پاس نہ جانا ورنہ وہ تمہیں کھا جائے گا۔ اچھا امی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے میں جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گا، آپ کی بات مانوں گا، انشاءاللہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ او بھائی کہاں گئے تھے تم؟ یہ تمہارے منہ پہ بال کس طرح کے لگے ہوئے ہیں؟ امی آج میں نے ایک بہت اچھا دوست بنایا ہے، ایک چھوٹا چوہے کا بچہ، وہ میں نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسی کے بال میرے منہ پہ لگ گئے، یہ بڑا مزہ آ رہا تھا اس سے کھیلنے کا۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چوہے تو ہماری خوراک ہے، یہ تو ہمارا کھانا ہوتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کو تو ہم نے کھانا ہوتا ہے، یہ تم نے اس کو اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ چلو اب تم ایسا کرنا کہ کل اس چوہے کو اپنے پاس بلانا، اور جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے اسے جلدی سے پکڑ لینا اور پکڑ کے لے آنا، پھر ہم مزے مزے کا کھانا کھائیں گے چوہے کا۔ ٹھیک ہے امی میں ایسے ہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ چوہے بھائی آ جاؤ، چوہے میاں آ جاؤ، میرے پاس تو آ جاؤ، آپ اتنے دور دور کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو، ذرا میرے پاس تو آؤ، آپ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے ہو؟ نہیں میں آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ تو مجھے کھانے کے چکروں میں ہو، اس لیے میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ چلو میں جا رہا ہوں، میں خبردار جو میرے پاس آئے، مجھے پتہ لگ گیا ہے جو اتنے پیار پیار سے مجھے بلا رہے ہو نا، مجھے کھانے کے چکر میں ہو، اب نہیں میں آؤں گا پاس، اب مجھے پتہ لگ گیا ہے، جا رہا ہوں میں، آئندہ ادھر نہ آنا میرے پاس۔ امی 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 وہ آج آیا تھا سانپ اور مجھے بلا رہا تھا، اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مجھے کھانے کے چکر میں ہی تھا، وہ اس طرح عجیب طریقے سے مجھے بلا رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ امی، میں نے آپ کی بات مانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے، ورنہ تو وہ مجھے کھا جاتا۔ انشاءاللہ اب میں امی آپ کی ساری باتیں مانا کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی بڑوں کی بات سننی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، ماننی چاہیے، خاص کر ماں باپ کی بات کو ضرور غور سے سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہم بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے رحمت والے باغ میں آج جن بچوں کے نام آئے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں افرا شفا
माशाल्लाह अफरा शफा ने हमें बताया है कि वो बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ रही हैं, बस एक आध नमाज कुछ उनकी मिस हुई, और दुरूद शरीफ भी माशाल्लाह वो रेगुलरली पढ़ रही हैं, और बाकी सुन्नतों पर अमल भी चल रहा है। और इसके बाद साथ ही उनकी छोटी बहन है मरियम शिफा, वो दूसरे नंबर पे आई हैं, वो भी माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ रही हैं। नमाज़ों में कुछ कमज़ोरी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा इसको भी इम्प्रूव कर लेंगी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब बच्चों, ज़कात जो कि इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज ज़कात के मसारिफ़ के बारे में हम आपको बताएंगे। मसारिफ़ का ये मतलब होता है कि किस जगह पर आप ज़कात अदा कर सकते हैं, यानी जिन लोगों ने ज़कात देनी है वो किस किस को ज़कात दे सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज़कात के कौन से मसारिफ़ हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, और इनके अलावा बाकी लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। तो बच्चों, ज़कात के 7 मसारिफ़ हैं, यानी 7 तरह के लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं वो कौन-कौन हैं, फिर उनकी मुख्तसर सी आपको तफ़सील बताएँगे। सबसे पहले फ़कीर, फ़कीर को आप ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर कौन होता है, ये भी हम आपको आगे बताएँगे। फिर मिस्कीन को आप ज़कात दे सकते हैं। फिर आमिल, जो ज़कात का आमिल होता है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। इसका भी हम आपको बताएँगे ये कौन होता है। उसके बाद रिक़ाब, यानी गुलाम छुड़ाने के लिए ज़कात दी जा सकती है। फिर 5वें नंबर पर गारिम, यानी जो बंदा कर्ज़दार हो, मकरूज़ हो, जिसके ऊपर कर्ज़ा हो, उसको ज़कात दी जा सकती है। नंबर 6, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में ज़कात दी जा सकती है, और इसके अंदर कौन-सी चीज़ें आएँगी वो भी हम आपको बताएँगे इंशाअल्लाह। और 7वें नंबर पर इब्न सबील, यानी मुसाफिर, मुसाफिर को आप ज़कात दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फ़कीर कौन होता है? तो फ़कीर वो शख्स है जिसके पास कुछ माल है मगर इतना नहीं कि निसाब को पहुंच जाए। यानी कोई गरीब शख्स ऐसा है जिसके पास थोड़ा बहुत तो खाने पीने के लिए है, लेकिन इतना मालदार नहीं है कि जो ज़कात का निसाब होता है, यानी उसको ज़कात देने वाला नहीं है, वो ज़कात के निसाब को नहीं पहुंचता। तो ऐसे शख्स को फ़कीर कहते हैं। तो ऐसा गरीब जिसके पास बहुत ज़्यादा माल ना हो, निसाब के बराबर माल ना हो, उसको हम फ़कीर कहते हैं, इसको ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद मिस्कीन वो शख्स होता है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि वो खाने और बदन छुपाने के लिए भी लोगों से माँगने का मोहताज हो, यानी जो बिल्कुल ही गरीब हो, कुछ खाने-पीने के लिए ना हो, उसको मिस्कीन कहते हैं। इसके बाद आमिल, आमिल वो है जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात और उशर वगैरह वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। यानी जो ज़कात वसूल करने वाला, ज़कात को जमा करने वाला अमला होता है, वो लोग होते हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद रिक़ाब, यानी गुलाम को आज़ाद कराना। रिकाब से मुराद है गुलामी से गर्दन रिहा कराना, लेकिन अब ना गुलाम है और ना इस मद में इस रकम के सर्फ करने की नौबत आती है। पुराने ज़माने में जब गुलाम होते थे तो गुलामों को छुड़ाने के लिए ज़कात दी जा सकती थी। उसके बाद गारिम, यानी कर्ज़दार। गारिम से मुराद मकरूज़, ऐसा शख्स जिसके ऊपर कर्ज़ा हो, यानी उस पर इतना कर्ज़ हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे, यानी वो अमीर ना रहता हो, ज़कात देने वालों में से ना हो, तो इसको गारिम कहते हैं। तो ऐसे कर्ज़दार को भी ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद है फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह के मानी है अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मसलन कोई शख्स मोहताज है कि जिहाद में जाना चाहता है और उसके पास रकम नहीं, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो और दीन के अहम उमूर हैं, अहम काम हैं, जो कि ज़रूरी काम हैं, उसके अंदर ज़रूरत हो तो जिन लोगों को, तो उसके अंदर भी ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद इब्न सबील, यानी मुसाफिर को, मुसाफिर के पास अगर माल ख़त्म हो जाए तो उसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है, अगरचे उसके पास उसके अपने वतन में
مال موجود ہو. یعنی اگر کوئی مسافر ہے کسی دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں ہے اور اپنے گھر میں وہ امیر تھا, اپنے ملک میں امیر تھا, لیکن یہاں آ کر کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو اب اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. تو یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف. یہ وہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد معاشرت کی سنتیں چل رہی تھیں. اس کے اندر ہم نے آپ کو عیادت کرنے کی فضیلت بتائی تھی کہ جو بیمار ہوں ان کی عیادت کرنے کی اسلام میں کتنی زیادہ فضیلت ہے. آج ہم آپ کو عیادت سے متعلق کچھ آداب بتائیں گے. یعنی عیادت, جب آپ کسی بیمار کے گھر جاتے ہیں, اس کا حال پوچھتے ہیں, اس کی خبر گیری کرتے ہیں, تو اس کو عیادت کہتے ہیں. تو اس کے کچھ آداب ہیں, ان کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ عیادت کے لیے کسی سخت مرض کی خصوصیت نہیں ہے, محض معمولی مرض میں بھی عیادت کرنی چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو تو تبھی اس کی عیادت کے لیے جایا جائے, بلکہ اگر کسی کو کوئی چھوٹی بیماری بھی ہو, تھوڑی سی بیماری بھی ہو, تو اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھ کی ایک تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی تکلیف میں بھی عیادت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. نمبر 2, مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو موت کے بارے میں اس کی فکر کو دور کر دو, اس لیے کہ یہ بات اس کے دل کو خوش کرے گی. تو آپ کو چاہیے کہ مریض سے اچھی اچھی باتیں کریں, اس طرح کی باتیں کریں جس سے اس کا دل بہل جائے اور اس کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, یہ بیماری آپ کی چلی جائے گی. اس کے بعد مریض کو خوش کرنے کی ایک عملی تدبیر جو ہمیں حدیث سے پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت مریض کی تکمیل یہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یعنی اس کے ماتھے پر, یا یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ مزاج کیسا ہے, اور تمہارے سلام کی تکمیل تمہارے درمیان مصافحہ ہے. یعنی اس کو سلام کرنا, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, اور اس طرح اس کا ہاتھ پکڑنا, اپنے ہاتھ میں ہاتھ لینا یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھنا, اس سے اس کو قربت محسوس ہوتی ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے. اس لیے یہ عمل بھی کرنا چاہیے, یہ بھی آداب میں سے ایک ہے. اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مریضوں کی عیادت کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں, کیونکہ بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو جب آپ کسی مریض سے, بیمار سے ملیں تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست بھی ضرور کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے, کوئی ڈر نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے, جس کی عربی اس طرح ہوگی کہ لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ کوئی ڈر نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے. تو جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو ان الفاظ سے بھی اس کی عیادت کریں. مریض کے پاس بلا ضرورت دیر تک بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عیادت فواق ناکا کے برابر ہونی چاہیے. اور سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ عیادت کا افضل طریقہ یہ ہے کہ عیادت کرنے والا جلد اٹھ کھڑا ہو. اس کے اندر جو فواق ناکا ہے, اس کا مطلب ہے کہ 2 بار اونٹنی کا دودھ نکالنے کے درمیان کی جو مدت ہوتی ہے اس کو فواق ناکا کہتے ہیں. یعنی بہت مختصر مدت, یعنی زیادہ دیر مریض کے پاس بلا ضرورت نہیں بیٹھنا چاہیے, اس سے اس کو تنگی ہوتی ہے. ہاں, اگر مریض خود ہی آپ کو پاس رکھنا چاہے یا اس کے اہل خانہ چاہیں کہ آپ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھیں, اس سے اس کو راحت ملتی ہو, تو تب بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. اور آخری بات یہ کہ بیمار کی عیادت و مداد پرسی صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو, کسی دنیاوی غرض اور فائدے کے لیے نہ ہو, اور نہ اس لیے کہ شکایت سے محفوظ رہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ
ہم لوگ جب عیادت کرتے ہیں تو وہ رسمی عیادت ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بعد میں بات نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے، اس وجہ سے، یا کوئی اپنا فائدہ ہوتا ہے، کوئی سیاسی فائدہ ہوتا ہے یا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عیادت کی جاتی ہے، تو عیادت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیں جب بھی آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں۔ اگر پہلے آپ کی نیت کچھ اور بھی تھی تو اس کو ٹٹول کر اس کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔